بسم الله الرحمن الرحيم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 73 میں وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين۔ اس کا ترجمہ ہے اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی سے کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تسبیح اور حمد کر رہے ہوں گے اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ پیاری بہنوں، بیٹیوں، میں آپ کے سامنے جو میں نے یہ چند آیات تلاوت کی سورہ زمر کی آخر تک، یہ 3 آیات ہیں، اور اس دفعہ آپ ان آیات کو قرآن کھول کر ضرور دیکھیے گا اور اس میں سے مدود کی تلاش کیجیے گا۔ اس سبق کو لینے کے بعد آپ کو اس میں سے 2 مدود بہت آسانی سے ملیں گے، مد جائز منفصل بھی اور مد واجب متصل بھی، تو آپ ان کو نوٹ کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح سے ان مدود کی پہچان ہوگی۔ کہف کی ہم آیات لے رہے ہیں اور اب تک چونکہ سورہ کہف ذرا لمبی ہے سورہ ملک کی نسبت، تو انشاءاللہ ہم اس کی 5 آیات لیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا نسبتاً جلدی مکمل ہو، اور اس میں بھی ضرور آپ لوگ بار بار سنیے اور اس میں سے اپنے قاعدوں کو نکالیے۔ ہم مدود پڑھ رہے تھے، مدود کے جو مد بسبب حمزہ ہم نے دیکھا جس میں مد بدل تھا پہلے، پھر مد واجب متصل ہم نے دیکھا، اور اب آج کا ہمارا سبق جائز منفصل ہے۔ جائز منفصل کی تعریف یہ ہے کہ مد جائز اس وقت واقع ہوتا ہے جب ایک لفظ کے آخر میں حرف مد ہو اور دوسرے لفظ کا پہلا حرف حمزہ سے شروع ہوتا ہو۔ اسے جائز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو کم مقدار ہے وہ 2 حرکات کی ہے،
اور جو اسی مقدار کو یعنی کہ ہم زیادہ تر قاری حضرات پڑھتے ہیں، اور اس کو منفصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ دو الفاظ میں ہوتا ہے اور دونوں میں فاصلہ ہوتا ہے، یعنی کہ حرف مد پہلے لفظ کے آخر میں اور حمزہ دوسرے لفظ کی ابتدا میں پایا جاتا ہے۔ جب ہم اس حرف مد پر، یعنی کہ چونکہ وہ ایک لفظ ختم ہو رہا ہوتا ہے، تو جب ہم وہاں ٹھہرتے ہیں تو ہم حرف مد کر کے یعنی کہ 2 حرکات سے ٹھہرتے ہیں، اور اگر ہم یہ دونوں الفاظ ملا کے پڑھیں تو پھر ہم اس کی حرکات 4 یا 5 ادا کرتے ہیں۔ تو رکنے کی کیفیت میں یہ 2 حرکات ہیں، جو کہ حرف مد ہے، صرف مد اصلی ہے، اور ملا کے پڑھنے کی شکل میں یہ 4 یا 5 حرکات دی جاتی ہیں۔ سلائیڈز پہ جو مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو پہلی مثال ہے فردو ایدیہم، ٹھیک ہے، فردو پہ جو مد بنا ہوا ہے وہ اس صورت میں مد کیا جائے گا کہ جب ہم ایدیہم کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے، اور اسی طرح سے اگلا لفظ ہے فی افواہہم، تو اگر ہم فی پہ رک جاتے ہیں تو یہ 2 حرکات ہوں گی، لیکن اگر ہم اس کو ملا کے پڑھیں گے تو یہ 4 یا 5 حرکات ہوں گی۔ اسی طرح سے تبت یدا کو، یدا کو ہم کھینچیں گے اس صورت میں جب ہم ابھی لہب سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ 4 یا 5 حرکات ہوں گی، ورنہ یدا پہ اگر ٹھہریں گے کیونکہ ہمیں اجازت ہے، جائز ہے، ہم یہاں پہ رک سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان مثالوں میں اگر قاری پہلے لفظ پر وقف کرے جس کے آخر میں حرف مد پایا جاتا ہے تو مد طبعی کے ساتھ وقف کرتا ہے، کیونکہ حمزہ جو کہ مد جائز منفصل کا باعث بن رہا ہے وہ اگلے لفظ کی ابتدا میں ہے۔ جب ہم حمزہ ادا ہی نہیں کر رہے تو وہ اس مد کے بننے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اس لیے جب ٹھہریں گے تو وہ 2 ہی حرکات ہوں گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز اور قابل وضاحت ہے کہ 2 الفاظ ہیں یا اور ہا، یعنی کہ یہ یائے ندا کہلاتی ہے، جس میں یا ایوہا، یا ابراہیم، تو اس میں کیا ہے کہ یہ پکارنے کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لکھا اس طرح سے جاتا ہے کہ وہ لگتا ہے کہ وہ ایک لفظ ہے، لیکن یہ جائز منفصل کی مثال ہے کیونکہ یہ 2 بامانی الفاظ ہیں۔ لکھنے رسم الخط کے اعتبار سے وہ ساتھ لکھا جاتا ہے، لیکن دراصل وہ 2 بامانی الفاظ ہیں، اس لیے یہ جائز منفصل کے خانے میں جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہا اولا، تو یہ ہا جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ 2 الفاظ ہیں، اولائی وہ لوگ، ہا، تو اس طرح سے اس کو بھی جائز منفصل کے زمرے ہی میں ڈالا جاتا ہے۔ اس میں اہم توجہ اس بات کی طرف ہے کہ مد واجب متصل اور مد جائز منفصل دونوں مدود کی لمبائی یا تو 4 حرکات ہونی چاہیے یا 5 حرکات ہونا چاہیے، ان کو آپس میں گڈ مڈ نہیں کرنا چاہیے، یعنی کہ اگر تلاوت کی جا رہی ہے، کسی بھی کتنے بھی پورشن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں، اس میں چاہے جائز منفصل آئے یا واجب متصل آئے تو اس کو یکساں حرکات دینی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کہیں جائز منفصل بڑھا دیا، واجب متصل کم کر دیا، اس طرح سے نہیں، یعنی کہ ان میں بیلنس ہونا چاہیے، اور ان کو اگر 4 حرکات واجب متصل کو دی جا رہی ہیں تو جائز منفصل کو بھی 4 ہی حرکات دی جائیں گی، اور اسی طرح سے اگر 5 دی جا رہی ہیں تو دونوں کو 5 ہی حرکات دی جائیں گی۔ اس کے بعد جو ایک مد آتا ہے بہت آسان ہے، مد صلہ کبریٰ۔ آج ہم 2 مدود اس لیے پڑھیں گے کہ یہ ہمارا مد سبب حمزہ کا چیپٹر ہے، وہ پھر ہم مکمل کر لیں گے، اور اگلی دفعہ سے انشاءاللہ ہم مد سبب سکون شروع کریں گے۔ مد صلہ کبریٰ جو ہے وہ بالکل مد صلہ صغریٰ ہی کی طرح سے ہے، اور اس کی بھی وہی تمام ہیں کہ اگر ہا ضمیر لفظ کے آخر میں آئے اور اس پر پیش یا زیر ہو، یہ 2 متحرک حروف کے درمیان ہو، اور اس کے بعد آنے والا لفظ کا پہلا حرف حمزہ ہو، تو ایسی صورت میں اس مد کو 2
حرکات نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو 4 یا 5 حرکات کے مطابق مقدار کے مطابق لمبا کیا جاتا ہے۔ لمبائی کی مقدار کے لحاظ سے یہ مد جائز منفصل کے تابع ہے۔ لفظ حاضہی کی دوسری ہا جو آخر میں آ رہی ہے، اس پر بھی ہا ضمیر والا حکم ہی نافذ ہوتا ہے۔ مدصلہ کبریٰ اور مدصلہ صغریٰ میں فرق صرف یہی ہے کہ مدصلہ کبریٰ میں حرف مد کے بعد حمزہ پایا جاتا ہے اور مدصلہ صغریٰ میں حمزہ نہیں ہوتا، اتنا ہی فرق ہے، لیکن اس سے حرکات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مدصلہ صغریٰ تب ہوتا ہے جب حرف مد کے بعد حمزہ کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے۔ تو آپ اس میں مثالوں میں دیکھ سکتے ہیں صلہ کبریٰ کی جو مثالیں ہیں، اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ اور اسی طرح سے جو حاضہی کی مثال ہے اس میں بھی وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ، ٹھیک ہے، تو یہ بھی 4 یا 5 حرکات کے برابر اس کو کھینچا جائے گا۔ یہ مدود بہت آسان ہے، بہت آرام سے آپ کو اس کی نشاندہی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اس کی پہچان بھی کروائے اور ذہن نشین بھی کروائے۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔